السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مرکزی بینک کا زر اعتبار پر کنٹرول۔ کسی بھی ملک کا جو مرکزی بینک ہوتا ہے وہ مارکیٹ کے اندر زر اور زر اعتبار کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی پالیسی جو ہوتا ہے وہ لانچ کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں زری پالیسی، جس کا مین مقصد ہوتا ہے زر اور زر کی مقدار اور زر کا جو زر اعتبار جو ہوتا ہے اس کو مارکیٹ کے اندر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، افراط زر اور تفریط زر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے مرکزی بینک کا زر اعتبار پر کنٹرول کے حوالے سے دو طریقے ہیں، ایک مقداری طریقہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ معیاری طریقہ ہے۔ اس کے اندر کوانٹٹیز میں تبدیلی کی وجہ سے آپ مارکیٹ کو سٹیبل کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ معیاری طریقے میں کوالٹی وائز جو ہے آپ جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ سٹیبل کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے شرح بینک کی پالیسی۔ شرح بینک کی پالیسی سے مراد یہ وہ شرح ہوتی ہے جس پر مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو قرضہ فراہم کرتا ہے۔ اگر مارکیٹ میں افراط زر ہوگا تو مرکزی بینک یہ چاہے گا کہ تجارتی بینکیں کم قرضہ آگے دیں تاکہ زر کی مقدار کم ہو، مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو سکیں۔ تو اس کے لیے یہ اپنی شرائط سخت کر دے گا، زیادہ شرح سود بڑھا دیں گے، جس سے تجارتی بینک کو قرضہ مہنگا ملے گا تو آگے لوگوں کو قرضہ مہنگا ملے گا تو وہ کم لیں گے، اس طرح سے افراط زر کنٹرول ہو جائے گا۔ اور اگر مارکیٹ میں تفریط زر ہوگا تو یہی جو شرح بینک ہے، یعنی کہ اگر 5% پہ تھے، اگر افراط زر ہے وہ کنٹرول کرنا ہے تو یہ 6% کر دیں گے، اور اگر کم کرنا ہے تو یہ تفریط زر کو کنٹرول کرنا ہے تو شرح سود میں کمی کر کے تاکہ لوگ زیادہ قرضہ لیں، مرکزی بینک تجارتی بینک کو سستا قرضہ دے گی، کم مارک اپ کے اوپر کم شرح سود پہ قرضہ دے گی، جس سے تجارتی بینک کے آگے لوگوں کو بھی سستا قرضہ فراہم کرے گی۔ اس طرح سے جو تفریط زر ہوگا وہ کنٹرول ہو جائے گا آپ کے پاس۔ اس کے بعد ہے کھلے بازار کا عمل، جسے ہم اوپن مارکیٹ کہتے ہیں۔ جب مارکیٹ کے اندر زر کی مقدار بہت زیادہ ہو تو قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس زر کی مقدار کو کم کرنے کے لیے اوپن مارکیٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر ڈرافٹ، پرائز بانڈ، شیئرز، کفالتیں، تمسکات، گورنمنٹ سیونگ سرٹیفکیٹس، ان کو مارکیٹ میں لا کر فروخت کیا جاتا ہے، لوگ ان کو خریدتے ہیں، مارکیٹ میں سے پیسے کی مقدار کم ہوگی تو قیمتیں کم ہوگی تو مارکیٹ کنٹرول ہوگی۔ اور اگر تفریط زر ہوگا تب پھر وہی اسٹیٹ بینک، مرکزی بینک لوگوں سے وہ سرٹیفکیٹس خرید لے گی، جس سے پیسہ مارکیٹ میں آ جائے گا اور مارکیٹ جو ہوگی وہ اپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح سے تفریط زر بھی جو ہوگا وہ کنٹرول ہو جائے گا آپ کے پاس۔ اس کے بعد ہے محفوظ سرمایے کے تناسب میں تبدیلی۔ اسٹیٹ بینک، مرکزی بینک جو ہوتا ہے وہ تمام تجارتی بینک جو شیڈول بینک ہوتی ہیں ان کی مدر آف بینک ہوتی ہے، ان کے اچھے اور برے وقت میں یہی کام آتی ہے۔ تمام تجارتی بینکیں اپنی جو ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے اس میں سے خاص مالیت مرکزی بینک کے پاس جمع کرواتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں محفوظ زر کا تناسب۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں افراط زر ہے، پہلے اگر تھا مارکیٹ کے اندر جو پہلے جو جمع کروا رہے تھے وہ 5% کروا رہے تھے، اگر مارکیٹ میں افراط زر ہوگا مرکزی بینک کہے گی آپ ہمیں 10% جمع کروائیں اپنے زر کا، تو ظاہر سی بات ہے جب تجارتی بینک 10% جمع کروائے گا مرکزی بینک کو تو اس کے پاس قرضہ دینے کے لیے کم پیسے رہ جائیں گے تو لوگوں کو کم قرضہ دیں گے، تو اس طرح سے افراط زر کنٹرول ہو جائے گا۔ اور اگر تفریط زر ہے مارکیٹ میں تو پھر مرکزی بینک کیا کرے گی، شرائط کم کر دے گی، نرم کر دے گی، وہ کہے گی آپ ہمیں 2% دے دیں، کم دیں گے تو تجارتی بینک کے پاس پیسے زیادہ بچ گئے جس کو وہ قرضے میں آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں، اور آسان شرائط پہ قرضہ دیں گے، اس سے مارکیٹ تیز ہو جائے گی اور زر جو ہوگا وہ کنٹرول ہو جائے گا، افراط زر بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے راشن بندی۔ راشن بندی کا مطلب ہوتا ہے کوٹا سسٹم، لمٹ لگا دے۔ مرکزی بینک جو ہوتی ہے وہ تجارتی بینک کے اوپر لمٹ لگا دیتی ہے کہ آپ نے اس حد سے زیادہ جو ہے وہ قرضہ نہیں دینا، اگر دیں گے تو آپ کا لائسنس جو ہوگا وہ کینسل ہو جائے گا، آپ نے ان سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ قرضہ دینا ہے اور اس لمٹ تک دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں آپ دیں گے۔ تو راشن بندی کے ذریعے بھی مارکیٹ میں زر کی جو مقدار ہوتی ہے وہ کنٹرول کی جاتی ہے۔ تو یہ تو تھے طریقے مقداری۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے پاس معیاری طریقے، جسے ہم وصفی طریقے بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اخلاقی اپیل۔
مرکزی بینک جو ہوتی ہے وہ تجارتی بینکوں کو یہ اپیل بھی کرتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی مخصوص سیکٹر کے اندر یا ایک ہی سیکٹر میں اپنے سارے کے سارے پیسے نہ لگاتے جائیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ زر جو ہے وہ پھیلے اور مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں سرکولیٹ ہو سکے۔ تو یہ تو تھی اخلاقی اپیل۔ راست اقدام، اگر وہ آپ مرکزی بینک کا کہا نہیں مانتے تو پھر ڈائریکٹ ایکشن ہوتا ہے، ان کو فائن ہوتا ہے اور ان کے لائسنس جو ہوتے ہیں منسوخ کیے جا سکتے ہیں، ان کی مانتیں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، ریجیکٹ کی جا سکتی ہیں، اپنے پاس یعنی کہ رکھ سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ راست اقدام تھا۔ اشتہار بازی، اشتہار بازی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں پیسہ زیادہ ہو تو پبلسٹی کے ذریعے، یعنی کہ پرائز بانڈ کا لالچ دے کر پرائز بانڈ کی مالیت بڑھا کر مارکیٹ میں لانچ کر دیں، لوگ اس کو خرید لیتے ہیں تو مارکیٹ میں زر کی جو مقدار ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس طرح سے مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ قرض جاری کرنے کی حد مختتم، ہم جب بھی تجارتی بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی سونا چاندی یا کسی پراپرٹی کے کاغذات، زمین کے کاغذات، تو کوئی نہ کوئی چیز رہن رکھواتے ہیں، پھر جا کر ہمیں جو قرضہ ملتا ہے۔ اگر وہ شرائط نرم کر دی جائیں تو زیادہ قرضہ مل جائے گا، سخت کر دی جائیں تو لوگ قرضہ کم لیں گے۔ اب اگر مارکیٹ کے اندر افراط زر ہے تو پھر کیا ہوگا کہ قرضہ لینے کے لیے مرکزی بینک کہے گی کہ آپ جو ہے وہ اپنی شرائط سخت کر دیں تاکہ لوگ قرضہ کم لیں، اور اسی طرح سے اگر تفریط زر ہوگا تب وہ کہیں گے کہ آپ اپنی شرائط نرم کر دیں تاکہ قرضہ جو ہے وہ آسانی سے لوگ لے سکیں۔ یعنی کہ شرائط نرم کرنے سے مراد یہ ہے کہ سونے کی مقدار کم کر دیں، یا ایک تولہ سونا کے اوپر اگر پہلے 10,000 روپیہ دے رہے تو پھر وہ 30,000 روپیہ دینا شروع کر دیں۔ تو اس طرح سے شرائط کو نرم اور سخت کر کے جو ہے وہ پالیسی کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے انتخابی کنٹرول ہے آپ کے پاس۔ انتخابی کنٹرول میں یہ جتنا بھی آپ کا انسٹالمنٹ کے اوپر جو کام ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر تو مارکیٹ کے اندر افراط زر ہے تو تجارتی بینک، مرکزی بینک تجارتی بینک کو کہے گی کہ آپ جو ہیں وہ کم چیزیں سیل کریں، مارکیٹ میں کم بیچیں چیزیں، اور جن چیزوں کو بیچنا کم کروانا چاہتے ہیں ان کی شرائط سخت کر دیں، ان کی انسٹالمنٹ بڑھا دیں، ان کی فرسٹ انسٹالمنٹ یا اس کا جو ایڈوانس ہو بڑھا دیں، جس سے لوگ اس کو کم خریدیں گے تو مارکیٹ میں کنٹرول۔ اور اگر تفریط زر ہے، مرکزی بینک یہ چاہتی ہے کہ لوگ زیادہ چیزیں خریدیں تو پھر وہ مارک اپ اپنا کم کر دیں گے، انسٹالمنٹ زیادہ کر دیں، یعنی کہ انسٹالمنٹ کی ڈسٹریبیوشن زیادہ کر دیں گے، آسان کر دیں گے، ایئرز بڑھا دیں گے، سال بڑھا دیں گے، اس سے آسانی سے آدمی جو ہوگا وہ چیز کو خرید سکتا ہوگا۔ تو اس طرح سے انتخابی کنٹرول کے ذریعے جو ہے وہ ہم افراط زر اور تفریط زر جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہیں تک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔